سوال: جسم کا کون سا حصہ میلا ہو تو شیطان انسان پر حاوی ہو جاتا ہے؟ جواب: اگر کان میلا ہو تو شیطان انسان کے دماغ پر حاوی ہو جاتا ہے۔ سوال: نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کس چیز کو سونگھنے سے منع فرمایا ہے؟ جواب: کھانے کو۔ سوال: فرشتہ عورت سے کیوں دور جاتا ہے؟ جواب: عورت جب بلا وجہ اپنا سر ننگا کرتی ہے تو فرشتہ دور چلا جاتا ہے۔ سوال: کس طرح سرما لگانے سے نظر کمزور ہوتی ہے؟ جواب: کھڑے ہو کر سرما لگانے سے نظر کمزور ہوتی ہے۔ بیٹھ کر بسم اللہ پڑھ کر 3 سلائیاں دائیں آنکھ میں اور بائیں آنکھ میں لگائیں۔ سوال: سور کی آواز سننے والوں کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا پڑھنے کی نصیحت فرمائی؟ جواب: آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سور کی آواز سننے والوں کو حسبنا اللہ و نعم الوکیل کہنے کی نصیحت فرمائی۔ سوال: انسانی جسم کا وہ کون سا حصہ ہے جو چوٹ لگنے پر سب سے جلدی ٹھیک ہو جاتا ہے؟ جواب: زبان۔ سوال: کون سا عمل عورتوں کی عمر میں اضافہ کرتا ہے؟ جواب: رشتہ داروں اور پڑوسیوں سے اچھا سلوک کرنا۔ سوال: کس طرح آپ جوتے پہننے سے آپ کی نظر کمزور ہو جاتی ہے؟ جواب: کبھی بھی چائنا ربڑی والی جوتی نہیں پہننی چاہیے، ایسے جوتے پہننے سے آپ کی نظر بھی کمزور ہوتی ہے اور آپ کا قد بڑھنے میں بھی مسئلہ ہو جاتا ہے۔ سوال: جو شخص اپنے غصے پر قابو رکھے وہ کیا کہلاتا ہے؟ جواب: عقل مند۔ سوال: کیا میت کو قبر سے نکالنا جائز ہے؟ جواب: میت کو دفن کرنے کے بعد کسی ضرورت کی وجہ سے نکالا جا سکتا ہے۔ سوال: کس چیز کی زیادتی انسان کو غموں اور پریشانیوں میں مبتلا کر دیتی ہے؟ جواب: انسان گناہ کرنے کے سبب ہمیشہ پریشانیوں میں گھرا رہتا ہے اور مصیبتوں غموں سے دوچار رہتا ہے۔ سوال: سورۃ الکہف کی تلاوت کس فتنے سے بچاتی ہے؟ جواب: دجال کے فتنے سے۔ سوال: کتنے دیر گھر بند رکھنے سے اس میں جن آ جاتے ہیں؟ جواب: کسی وقت بھی آ سکتے ہیں۔ سوال: مرنے کے بعد کافروں کی روحیں قیامت تک کن 4 جگہوں پر رہیں گی؟ جواب: مرنے کے بعد کافروں کی روحیں قیامت تک ان 4 جگہوں پر رہیں گی۔ ان کی قبر میں، چاہے برہوت میں، یمن کے ایک نالہ میں ہے، پہلی سے 7ویں زمین تک، بعد کی سب سے نیچے سجین میں۔ یہ روحیں مکمل قید ہوں گی اور انہیں کہیں آنے جانے کی اختیار نہیں ہوگا۔ سوال: اس صحابی کا نام بتائیں جس نے اپنے منافق باپ کو خود قتل کرنے کی پیشکش کی تھی؟ جواب: عبداللہ بن عبداللہ نے اپنے باپ عبداللہ بن ابی کو قتل کرنے کی پیشکش کی تھی۔ سوال: وہ کون سا تیل ہے جس میں 100 سے زیادہ بیماریوں کا علاج موجود ہے؟ جواب: سائنسدانوں نے یہ ثابت کیا ہے کہ زیتون کے تیل کے اندر انتہائی انرجی ہوتی ہے۔ اس انرجی کی بنا پر زیتون اتنا طاقتور ہے کہ اس میں 100 سے زیادہ بیماریوں کا علاج موجود ہے۔ سوال: روزانہ کتنے کپ چائے پینے سے انسان کی عمر میں اضافہ ہوتا ہے؟ جواب: ماہرین کے مطابق کالی چائے کے 3 کپ۔ سوال: کون سے 3 لوگ صبح کو جلدی اٹھتے ہیں؟ جواب: ماں، محنت کش اور مجبور۔ سوال: دنیا میں سب سے پہلا پھل کون سا کھایا گیا؟ جواب: کھجور۔ سوال: کن جانوروں کا جھوٹا پاک ہے؟ جواب: آدمی اور حلال جانوروں کا جھوٹا پاک ہے، جیسے گائے، کبوتر، فاختہ، گھوڑا وغیرہ۔ سوال: سب سے پہلا عذاب کس قوم پہ آیا تھا؟ جواب: قوم نوح پر۔ سوال: وہ کون سی سورت ہے جو 2 مرتبہ نازل ہوئی؟ جواب: سورۃ الفاتحہ۔ سوال: غزوہ بدر میں مسلمانوں کے پاس کتنی تلواریں تھیں؟ جواب: غزوہ بدر میں مسلمانوں کے پاس 8 تلواریں تھیں۔ سوال: شہادت کے وقت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر کیا تھی؟ جواب: 63 سال۔ سوال: کسی زندہ انسان کی روح باہر نکل کر بھٹکتی ہے؟ جواب: نیند کی حالت میں سویا ہوا انسان۔ سوال: قرض ادا کرنے میں ٹال مٹول سے کام لینے والے کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا فرمایا؟
جواب: رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قرض ادا کرنے میں مالدار کی طرف سے ٹال مٹول کرنا ظلم ہے۔ اگر تم میں سے کسی کا قرض کسی مالدار پر حوالہ دیا جائے تو اسے قبول کرے۔ سوال: کس زوجہ مطہرہ اپنے حصے کی باری حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دے دیتی تھی؟ جواب: ام المومنین حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ سوال: کس کافر بادشاہ نے سب سے پہلے پتلی روٹی بنوائی تھی؟ جواب: نمرود نے۔ سوال: اللہ تعالیٰ نے کن دو چیزوں پر غمگین ہونے سے منع فرمایا ہے؟ جواب: تکلیف آنے پر اور جو کچھ ہاتھ سے چھوٹ جائے۔ سوال: وہ کون سی سبزی ہے جس کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھانے کے برتن میں تلاش کر کے کھایا کرتے تھے؟ جواب: وہ سبزی کدو ہے۔ سوال: پہلی مرتبہ جب سور پھونکا جائے گا تو کیا ہوگا؟ جواب: پہلی مرتبہ جب سور پھونکا جائے گا تو لوگ گھبرا جائیں گے۔ سوال: صلاۃ الجنازہ میں کتنی تکبیریں پڑھی جاتی ہیں؟ جواب: صلاۃ الجنازہ میں 4 تکبیریں پڑھی جاتی ہیں۔ سوال: وہ کون سی چیز ہے جس میں دھواں نکلتا ہے لیکن وہ گرم نہیں ہوتی؟ جواب: برف۔ سوال: نماز کے اوقات مقرر ہے، یہ کس صورت سے پتہ چلتا ہے؟ جواب: سورۃ النساء۔ سوال: قرآن پاک کو دیکھ کر پڑھنا افضل ہے یا بغیر دیکھے؟ جواب: دیکھ کر قرآن پاک پڑھنا زیادہ افضل ہے۔ سوال: غار ثور پر کس پرندے نے گھونسلے پہ فوری طور پر انڈے بنا کر دے دیے تھے؟ جواب: کبوتر نے۔ سوال: قیامت کے وجود کی نوعیت کیا ہے؟ جواب: یقینی ہے۔ سوال: وہ کون سا جاندار ہے جو اپنی موت کی جگہ خود پہنچ جاتا ہے؟ جواب: مکھی۔ سوال: حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر کس نے تیار کی تھی؟ جواب: حضرت ابو طالحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بغلی قبر تیار کی تھی۔ سوال: کس گورنر نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حفاظت کی پیشکش کی تھی؟ جواب: گورنر شام میں امیر معاویہ نے۔ سوال: وہ کون سا شہر ہے جو کہ عیسائی، یہودی اور مسلمانوں کے لیے مشترکہ طور پر مقدس ہے؟ جواب: بیت المقدس۔ سوال: نمرود کے خدائی دعوے کی حکمرانی کتنا عرصہ رہی؟ جواب: 1700 برس تک۔ سوال: بتائیں یہ جملہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کن 2 بچوں کے لیے کہا تھا؟ یہ دونوں بچے دنیا میں میری خوشبو ہیں۔ جواب: حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ سوال: قرآن پاک میں نماز کی تاکید کتنی بار کی گئی ہے؟ جواب: قرآن پاک میں نماز کی تاکید 700 مرتبہ کی گئی ہے۔ سوال: جب موت آتی ہے تو کون سی چیزیں ظاہر ہونا شروع ہو جاتی ہیں؟ جواب: طبیب بے وقوف بن جاتا ہے، دوا نفع پہنچانے میں اپنا اثر کھو دیتی ہے، روغن بادام خشکی پیدا کرتا ہے، شفا کے سارے اسباب موت کے اسباب بن جاتے ہیں۔ سوال: نماز کے لیے وضو شرط ہے، اس کا حکم قرآن کریم کی کس صورت میں آیا ہے؟ جواب: سورۃ المائدہ۔ سوال: دنیا میں موجود جنت کا کون سا پھل جس کو کھانے سے زہر اثر نہیں کرتا؟ جواب: آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اجوا کھجور جنت کا وہ پھل ہے، اس میں زہر سے شفا موجود ہے۔ سوال: کیا کسی عورت کو یا پھر جن کو نبی بنا کر بھیجا گیا تھا؟ جواب: جی نہیں، انبیاء کرام سب بشر اور مرد تھے، نہ کسی عورت کو نہ کسی جن کو نبی بنا کر بھیجا گیا۔ سوال: مسلمانوں کے علاوہ کس قوم کا عقیدہ ہے کہ قیامت سے پہلے سور پھونکا جائے گا؟ جواب: عیسائیوں کا۔ سوال: کفر اور شرک کے بعد کون سا گناہ سب سے بڑا ہے؟ جواب: بدعت۔ سوال: بتائیں اسلام میں کل کتنی نمازوں کو واجب قرار دیا گیا؟ جواب: 3 نمازوں کو، عیدین کی 2 نمازیں اور وتر کی نماز۔ سوال: ترتیبی نزول کے اعتبار سے سورۃ الفاتحہ کا کون سا نمبر ہے؟ جواب: 5واں نمبر ہے۔ سوال: نماز میں رکوع کے دوران کون سی غلطی کرنے سے نماز نہیں ہوتی؟
جواب: نماز میں رکوع کے بعد سجدہ سے پہلے سکون سے سیدھا کھڑا ہونا واجب ہے، اس حالت کو قوما کہتے ہیں۔ اس طرح دونوں سجدوں کے درمیان سیدھا بیٹھنا بھی واجب ہے، اس حالت کو جلسہ کہتے ہیں۔ کچھ لوگ جلدی کرتے ہوئے قوما جلسہ میں سکون سے 2 سے 3 سیکنڈ کے لیے بھی سیدھے نہیں ہوتے اور ان کا واجب ادا نہیں ہوتا، اور جب واجب ادا نہیں ہوتا نماز ادا نہیں ہوتی۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہو تو ہماری ویڈیو کو لائک کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ آپ کا بہت شکریہ۔ سلامت رہیں، خوش رہیں۔